سفر ہجرت بڑے خطرے کا سفر، ہر طرف آپ کی تلاش ہو رہی ہے، آپ کے قتل کے لیے، آپ کو پکڑنے کے لیے انعامات کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن جب مشورہ ہوا کہ جیسے چلے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ راستہ ہے مگر اس میں 2 ڈاکو رہتے ہیں، خطرناک راستہ ہے۔ فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی لے چلو۔ دیکھو خطرے پر خطرہ، ایک سفر ہجرت اور پھر ڈاکوؤں کے راستے سے۔ آدمی کتنا بھی مامون ہو لیکن وہ کبھی ڈاکو کے راستے جانا پسند نہیں کرے گا، کتنے بھی حفاظتی انتظام ہو۔ جسے بتا دیا جائے کہ اس راستے پر ڈاکو ہیں یقینی طور پر اور وہ گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں، بتائیے کوئی جانا پسند کرے گا؟ فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ کیوں؟ ان کو دعوت دینی ہے۔ بھائی دعوت دینے کے لیے ڈاکو رہ گئے، آپ جس راستے پر جائیں گے وہاں لوگ ملیں گے آپ کو، ان کو دعوت دیں۔ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو۔ جی ڈاکو کا راستے چلو، کیوں خطرے میں ڈالیں اپنے آپ کو؟ ایک راستہ معمون ہے، ایک راستہ خطرے کا ہے کہ ہمیں خطرے کے راستے سے جانے دو کیونکہ ہم ڈاکو کو دعوت دیں گے۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے آپ کہ اس کو آپ خود دعوت دیں۔ چنانچہ ڈاکو کے راستے سے گئے، ڈاکو ملے آپ کو، ان دونوں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا کہ ہمارے پاس مدینہ آؤ۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، اور اس زمانے میں اس کام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں یہ واقعات۔ یہ صرف کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک نہیں ہے، کسی کو دعوت دینے کے لیے اگر داعی قدم اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، اگر خود اپنی ذات سے علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے، خود اپنی ذات سے علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے، تو کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اس کے لیے دعا نہ کر رہی ہو۔ اللہ اکبر، جو دوسروں کو ہدایت پر لانے کے لیے قدم اٹھائے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوگا اور کیا دعائیں مخلوق کی ہوں گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہوگا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ دعوت، انفرادی دعوت سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اور اس کو بہت ہلکا سمجھا گیا، اس کو بہت ہلکا سمجھا گیا۔ بڑی بڑی غیبی مددیں اور نصرتیں وہ صحابہ کرام کے انفرادی دعوت دینے پر نازل ہوئی ہیں، بڑی بڑی مددیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی سنت یہ ہے، اور اس سنت کو سمجھنا ضروری ہے، جیسے کھانے کی سنت، پینے کی سنت اور ساری ضروریات ہیں۔ دیکھو کھانا کھانا ایک انسان کی طبعی ضرورت ہے اور ایک دنیاوی ضرورت ہے، آخرت سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ ایک انسان کی طبعی ضرورت ہے کھانا، ایک جسمانی تقاضا ہے۔ اگر اس تقاضے کے پورا کرنے میں بھی سنت کے طریقے کو ہلکا سمجھ کر انکار کر دیا تو اس سے دائیں ہاتھ کی قوت سلب ہو سکتی ہے۔ تو جس مقصد کے نبی کو بھیجا گیا ہے اگر اس محنت سے انکار کر دیا تو کتنی قوتیں ضائع ہوں گی۔ جی ہاں، آدمی عذر کرنے میں یا انکار کرنے میں جری ہو گیا، انکار کر دے گا، اور انکار کی خوبصورت شکل عذر پیش کر دینا ہے۔
انکار کی خوبصورت شکل عذر پیش کر دینا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ انکار کی خوبصورت شکل ہے جس کو منافقین استعمال کیا کرتے تھے دعوت کے تقاضوں سے بچنے کے لیے. ان کے آزار، ان کے انکار کی ایک خوبصورت شکل ہوتی تھی. دیکھنا میری بات دھیان سے سننا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اتباع سنت پر ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سننا. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے. انہوں نے لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا. آپ نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ تو اللہ کی طرف سے فطرت کے اور ہدایت کے اور دین کے طریقے سکھلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ اگر ان کو کسی غلط بات کو ٹوک دیا جائے کسی کے سامنے تو انہیں یہ ٹوکا جانا بہت بھاری پڑتا ہے. حالانکہ ٹوکنے والے کو محسن سمجھنا چاہیے. ٹوکنے والے کو اپنا کیا سمجھنا چاہیے؟ محسن ہے ہمارا، اس نے ٹوک دیا، اس کا احسان ہے. کیونکہ غلط بات سے ٹوکنے والا خدا کی قسم بالکل ایسا ہے جیسا کسی آدمی کو گڑھے میں گرنے سے بچانے والا. آپ کتنا احسان مانیں گے اس کا. ارے آپ کو اللہ جزائے خیر دے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا اور میں تو اس میں گرتا تو کبھی نہ اٹھتا، آپ نے روک لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لپک کر آ گئے، ورنہ میں تو گیا تھا. جی ہاں، محسن ہے یہ اس کا، اور کبھی ایسا نہیں بولے گا. جی ہاں، گڑھے میں گر کر مر جاتا تو شاید شہید ہو جاتا، لیکن گناہ میں گر کے مرے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو جب ایک آدمی اپنے آپ کو کسی گڑھے سے روکنے والے کو اپنا محسن سمجھتا ہے تو ٹوکنے والوں کو کتنا بڑا محسن سمجھنا چاہیے. تو عام طور سے طبیعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی ٹوکنے والے کے ٹوکنے کو برداشت نہیں کرتا اور اس کو خاموش کرنے کے لیے ایک عذر پیش کر دیتا ہے. بھائی آپ جماعت میں نہیں گئے کہ ہاں وہ اصل میں فلاں مسئلہ پیش آ گیا، چلا بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا، چلیے کوئی بات. عذر جو ہے وہ ایک خوبصورت انکار کی شکل ہے. تو ایسے ہی اب آپ نے فرمایا ان سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس سے خیال ہوا کہ میں آپ کو خاموش کرنے کے لیے یا آپ کے ٹوکنے کا کیا جواب دوں. حالانکہ بہت آسان تھا کہ بھائی صحیح ہے، آپ نے بتا دیا دائیں ہاتھ سے کھانا. لیکن روایت میں ہے کہ اس نے عذر پیش کیا اور یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، تاکہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے. بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا، معاف کیجیے گا، ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ آپ کا ہاتھ، یہ ہاتھ آپ کا کام نہیں کرتا، یا آپ ہاتھ سے معذور ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا، معاف کیجیے گا. جی ہاں، معلوم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس کو تکبر نے روکا ہے. یہ عذر پیش کیا ہے کبر کی وجہ سے، یہ انکار کیا ہے تکبر کی وجہ سے. اس نے کہا میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے تیرا یہ ہاتھ آئندہ کبھی نہ اٹھے. جب یہ فرمایا کہ تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے تو روایت میں ہے کہ اسی وقت اس کا یہ دائیں ہاتھ جو بالکل صحیح تھا، مضبوط تھا، یہ ہاتھ اسی وقت بیکار ہو گیا. اس کے بعد کبھی اس کی زندگی میں یہ ہاتھ اس کے منہ کی طرف کبھی نہیں اٹھ سکا. اس سے ذرا اندازہ کرنا چاہیے کہ آدمی اگر کبر کی وجہ سے
ایک کھانا کھانے کی سنت، نماز کی نہیں، دعوت کی نہیں، عبادت کی نہیں، کھانا کھانے کی سنت، اگر کبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دے اور اس کے لیے جھوٹا عذر پیش کر دے تو اگر دایاں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے جس سے آدمی سارے قوت کے کام لیتا ہے، تو جس مقصد کے نبی کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اگر اس سے انکار کرے گا تو کتنی قوتیں سلب ہوں گی اور کتنی قوتیں ضائع ہو جائیں گی. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی عبادات میں، آپ کی عادتوں میں، آپ کی ضروریات میں، ان سب میں سنتوں کا اقتداء ہے. اس لیے کہ مسلمان غیروں سے چھاٹا نہیں جا سکتے اتباع سنت کے بغیر. صرف فرائض مسلمان کے امتیاز اور مسلمان کی پہچان کے لیے فرائض کا ادا کرنا کافی نہیں ہے. فرائض کا ادا کرنا مسلمان کی پہچان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ ہو. صحابہ کرام اتباع سنت پر ایسے تھے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تو ان کو دیکھے تو ان کو پاگل کہے، کیونکہ وہ ایسی سنتوں پر بھی عمل کر لیا کرتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ سنت کسی ضرورت یا کسی عبادت سے متعلق نہیں ہے. راستے پر ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اتر گئے راستے سے کچے میں، اور یہ چکر لگایا اور پھر راستے پر آ گئے. ساتھی نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ ادھر چلتے چلتے ادھر اتر گئے. فرمانے لگے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کیوں کیا تھا. میں نے آپ کے اتباع میں یہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ نے ایسا کیوں کیا. ہمارا تو مزاج یہ بگڑ کر رہ گیا، مزاج یہ بگڑ کر رہ گیا کہ کسی سنت پر عمل جب کریں جب اس سنت کا فائدہ، اس سنت کی علت، اس کا فائدہ، اس سنت کا مقصد معلوم ہو کہ یہ کیوں کیا جا رہا. اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے. آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ دوا آپ کیوں دے رہے ہیں، یہ دوا میں کیوں کھاؤں. وہ آپ کو پاگل کہے گا کہ آپ کسی کا مطلب ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں دوا سے واقف ہوں، مرض سے واقف ہوں، آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا دوا کھائیے، آپ کو کیا مطلب اس سے کہ یہ دوا کیوں کھاؤں. جی ہاں، جب ایک کلینک کا ڈاکٹر برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس سے پوچھیں اس دوا کی کیا ضرورت ہے، تو اس سے بڑا احمق اور بے عقل کون ہوگا جو کسی سنت کے بارے میں سوال کرے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. جبکہ روایت میں ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے 99 حصے دیے گئے ہیں، اور ساری کی ساری مخلوق، سارے سائنسداں، سیاستداں، سارے عوام اور خواص، سارے علماء اور سارے دانشوران دنیا، انہیں سب کو عقل کا ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے. تم ان کی سنت میں علت اور ان کی سنت کا فائدہ معلوم کرنا چاہتے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنا اتباع سنت کرتے تھے کہ دیکھنے والا پاگل کہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے.